ہے کہ NICH کی اگر آپ بات کریں تو NICH میں پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں عام آدمی کے، اور پھر یہ جو پنس والا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد اس کو کس طرح سے دیکھنی ہے. اور آپ یہ کہنی ہے کہ فری کا جو لفظ ہے نا، یہ جناب میں ابھی بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں جس کے فیس جو ہے وہ لی جا رہی ہے، تو آپ یہ مینشن کر دیں کہ یہ فری نہیں ہے، آپ کو جو سرکاری فیس ہے وہ دینی ہے نمبر 1. دوسری چیزوں پہ سول ہاسپٹلس کی اگر آپ فائر کے حوالے سے بات کریں تو سول ہاسپٹل جو ایک بڑا ہاسپٹل ہے اس میں بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ کافی دیکھنے کے آپ کی دیکھ سکتی ہیں. تو اس میں بتائیے گا کہ کہاں تک یہ چیزیں ہیں، اور ابھی بھی جنا میں یا سول میں یا کارڈیو میں مریضوں کو کراچی جو باہر سے بھی آ رہے ہیں ان کو بھی پرابلم ہے، جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو بھی ادویات کے لیے سرجریز کے لیے بہت پرابلم ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ اگر آپ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ یونٹ کھول دیں گے، ٹرشری کو نہیں دے رہے، ٹرشری نہیں دیکھیے کہ بیسکس کو اگر آپ جانیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تو اس میں پھر لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے وینٹ فار منی اور دے وینٹ فار دی پروفٹ. دیکھیں میں اگین یہ بولتی ہوں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ سیکشن 42 کمپنی ہے گورنمنٹ کی. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں SIUT ہے اس میں ہے، ہمارے پاس جو ہے انڈس کے ساتھ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے جو میں نے بات کی ہے. یہ سیکشن 42 کمپنی ہے جس میں بورڈ ہے، بورڈ جو ہے وہ دیکھے گا سیکشن 42 کمپنی کے. یہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی ہم جو ہے ہائرنگ فائرنگ کر سکتے ہیں لوگوں کی، کیونکہ وہ کنٹریکچوئل امپلائیز ہوتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے کی کہ NICH میں ہوا تھا ایک واقعہ NICH میں، اور NICH میں وہ فوراً ایویکویٹ کر دیے تھے بچے. اس طرح نہیں تھا کہ تالے لگے ہوئے تھے یا جو ہے عملہ نہیں موجود تھا. ہمارے پاس NICH میں CCTV کیمراز لگی ہوئی ہیں، اور یہ CCTV کیمراز مانیٹر کرتی ہیں کہ اگر حالات اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا سکتے. تو کراچی کے اندر بڑے ہاسپٹل کے اندر جو بڑے ڈاکٹرز ہیں جو کہ کراچی نوکری کراچی میں کرتے، لیکن ایٹ دی ویکینڈ دیر وہ کیا کہتے ہیں کہیں اور سٹیز جہاں سے تھے تو وہاں چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بڑا پرابلم ہے جس میں NICH JPMC اور یہ آپ کی بھی نوٹس میں ہے. تو اس حوالے سے کچھ کریں، کیونکہ جب ہم کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ سینئر ڈاکٹر نہیں ہے، اس میں یہ بڑی پرابلم آتی ہے. نہیں دیکھیں اب سینئر ڈاکٹر، اب معذرت کے ساتھ مجھے بھی بہت شکایت ہے سینئر ڈاکٹر سے. میں جب پڑھ رہی تھی اور میں جب کام کر رہی تھی اسپتالوں میں تو ہم سینئر ڈاکٹرز صبح سے لے کے آفٹرنون تک موجود ہوتے تھے. ہمارے راؤنڈز ہوتے تھے، ہمارے لیکچرز ہوتے تھے اور ہمیں سکھایا جاتا تھا. اور ابھی جو ہے صبح بھی مشکل سے وہ سینئر ڈاکٹر نظر آتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہوں جب اس لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کو میں دے رہی ہوں سیکشن 42 کمپنی کے تحت، کیونکہ وہاں ہم ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں. یہاں اگر ہم کسی ڈاکٹر پہ ایکشن لیتے ہیں نا، وہ فوراً کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور وہاں اسٹے لے کے آ جاتا ہے اور میں ہٹا نہیں سکتی اسے. تو یہ پرابلم ہے یہاں بالکل ہے. اور کراچی جو ہے وہ ہب ہے. کراچی اوبویسلی ہمارے لیے بہت ہی اہم شہر ہے اور میں چاہتی ہوں کراچی کی ہیلتھ فیسلٹیز بہتر سے بہتر ہوں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کنسنٹریشن کراچی کی ہیلتھ فیسلٹیز پہ کیا. اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں، کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا. میرے پاس بلوچستان کے سے لوگ آتے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے لوگ آتے ہیں، KP سے لوگ آتے ہیں، کسی کو منع نہیں کرتے ہیں. ہم علاج سب کا کرتے ہیں. اور جو JPMC کی بات کی، میں ضرور دیکھوں گی کہ کون سے ٹیسٹ کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں. ویسے میری نہیں لینے چاہیے. میں ابھی ان سے چیک کر. طاہر آپ پلیز کہیں گے اس کو دیکھ لیں. گورنمنٹ فیس کوئی نہیں ہے. MRI CT اسکین سے اس وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ ان سب کو جو ہے MRI CT اسکینس کو ہم جو ہے آؤٹ سورس کریں اور آؤٹ سورس کے پیسے وہ کمپنی کو دیں اور کمپنی فری میں کرے گی. نہیں پیف والے جو لے رہے ہیں ان کو منع کر دیں. اچھا میڈم، اس میں یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فائر سیفٹی پہ اتنے زیادہ جو اقدامات کیے، مگر یہ ہر سانے کے بعد ہمیں کیوں یاد آتا ہے 2017 سے ڈرل نہیں ہوا. جنا ہاسپٹل سے پاکستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، 2017 کے بعد وہاں پہ کوئی فائر ڈرل نہیں ہوا. سول ہاسپٹل میں 2 دفعہ آگ لگی، وہاں پہ عملہ تربیت یافتہ تھا، وہاں پہ آگ پہ قابو پا لیا گیا. آپ کے علم میں بھی ہے کہ 2 دفعہ وہاں پہ آگ لگی ہے. مگر اس کے برعکس جو NICH میں 2 دفعہ آگ لگی، ڈاکٹروں نے
खिड़कियों से कूद के बाहर निकले। नहीं, NICH में मैडम, वो नहीं। वीडियोज हैं। ये 5-6 बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे, वो एक नर्सरी में आग लगी थी, इंक्यूबेटर में आग लगी थी, उसको बच्चों को निकाल दिया था। वहाँ पे केस होती है, वहाँ आग जल्दी पकड़ी जाती है। NICH कल मैं NICH में गया था, इमरजेंसी एग्जिट उन्होंने बंद किए हुए। मैंने पूछा क्यों बंद किए हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ से चोरियां हो रही है। तो अगर जो इमरजेंसी एग्जिट ही बंद होगा, अंदर ना करने को हो जाती सूरत है। और CCTV काम नहीं कर रहे वहाँ के। कल मैंने वहाँ खड़े होकर दिखाया है कि मैं CCTV के नीचे खड़ा हूँ, CCTV नहीं चल रहा, वायर अलार्म की जो स्मोक है वो काम नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छी बात है, जमात कर रही है। मगर ये हर साल की बात जाता था, 2017 के बाद से आज तक फायर ड्रिल नहीं हुआ जिन्ना हॉस्पिटल। नहीं, देखिए बिल्कुल, मैं हम लोगों ने अभी चले देर आए दुरुस्त आए, हम कर रहे हैं काम, और इंशाल्लाह जरूर कोई चीज होती है तो फिर इंसान होश संभालता है ना। ये जो आपने बात की कि वहाँ फायर एस्केप बंद है, मैं उस पर जरूर एक्शन लूंगी। CCTV कैमरास की अभी मैंने अग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि वो जो पिछली कंपनी थी वो उसका अग्रीमेंट खत्म हो गई थी, हमने एक्सटेंशन उसको दिए 6 महीने के लिए शायद। अभी सिंध IT कंपनी को दे रहे हैं, उसकी वो कर रहे हैं CCTV का। जरूर जब एक एग्रीमेंट खत्म होती है उसके बाद रिन्यू करने में टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन हो जाएगा वो। मेंटेनेंस के बारे में बात करी थी कि मेंटेनेंस के लिए हम दोबारा जो वो इलेक्ट्रिक वायर जैसे इनको डिस्पेंसरीज और DHO और दिए, ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इससे कुछ बेहतरी है, पहले तो बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि क्या ये कितनी है, इनकी लोकेशन क्या है, लोगों को नहीं पता। हमें भी बाद कोई बताता है तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं। एक तो इनकी लोकेशन, और दूसरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं मैडम, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, सर्जन्स नहीं है। वो सारा लोड जो है ना वो आता है JPMC या सिविल पर आता है। उनको एक दफ़ा शायद डॉक्टर सजीद तो उन्होंने कोशिश की थी, वहाँ पर भी MLOs लाके बिठाए थे ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो वो करीब दे सके। इस हवाले से बेटा वो क्या मतलब तक इन चीजों का स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये लोड जो है सिविल और बिल्कुल, थैंक यू, ये बहुत ही अहम सवाल है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो हम जियो मैपिंग है हमारे पास डिस्पेंसरीज की और BHO RSCs की। मैं इस वक्त तो बता नहीं सकती, बहुत सारी हैं, कोई 1500 तो पहले थी, अभी ऐड की है, कोई 300-400 भी दूसरी ऐड की हैं, तो बहुत सारी हो गई हैं। लेकिन हम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात की, उसके लिए हमने एक PG पॉलिसी बनाई है। PG पॉलिसी में हमने ये कहा है कि वो रोटेशन पे हम PGs को, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो FCPS कर रहे हैं उसके, तो वो उनको हम तैनात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे 1-1 महीने के लिए। ज़रूर उनका सुपरवाइज़र नहीं होता है, लेकिन हम उनको उधर भेजेंगे, और ये कंपल्सरी होगा उनसे पहले कि वो अपनी डिग्री हासिल करें FCPS की। उनको एक कंपल्सरी हम ये कहेंगे कि आपको ये सर्विस देनी है डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, जो है अगर सर्विस देंगे तो फिर आपकी डिग्री हम जो है सैंक्शन होगी। तो इस वजह से, इस तरीके से हम चाह रहे कि कुछ बेहतरी आ जाए उनमें। और दूसरा, मैंने जब बताया सेक्शन 42 कंपनी, वो इसी वजह से हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रही थी। और आप सही कह रहे हैं, टर्शरी हॉस्पिटल पे बड़ा लोड था। हमारी जो है न सिर्फ JPMC बल्कि दीगर सिंध के अजला में भी यही लोड पड़ रहा था टर्शरी हॉस्पिटल पे, जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं उन पे। और वहाँ बेतहाशा लोग आते थे, और उनका जो है ऑब्वियसली उसकी वजह से क्वालिटी सफ़र करती है, उसकी वजह से वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पेशेंट्स जो है इसकी वजह से सफ़र करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको बेहतर किया। हाँ, बताओ। कराची की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। हाँ। कराची में जो भी अस्पतालें अभी मौजूद है, आप क्या समझती हो काफ़ी है, मजीद एक्सपेंड करना? दूसरा सवाल ये है कि उमरकोट में आपका एक अकाउंटेंट है जो मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है, रेट भी उस पर तहकीकात कर रही है, वो क्या इतना बाअसर है या आपकी नज़र में नहीं है? देखिए, एक तो बात जो आपने की कि कराची में, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, कराची में इतना लोड है और पेशेंट्स का कि JPMC में जो है परेशानी हो जाती है हमें जब जाते हैं। तो मैं इसलिए मैंने बताया कि रज़ाकाबाद, PIB कॉलोनी और जो है अंचोली, ये अस्पतालों को हम फाल करने जा रहे हैं ताकि इससे लोड जो है हमारे टर्शरी हॉस्पिटल्स का कम हो। NICH में जो लोड है उसको हम SICHN की मज़ीद जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से NICH का लोड भी कम हो जाएगा। NICVD का लोड SICVD बना के हम जो दे रहे हैं हर जगह, उसकी वजह से NICVD का लोड कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कम हो जाए। लेकिन ये ऑब्वियसली टाइम लगता है, और पेशेंट्स, मैं समझती हूँ कि जितनी आप सर्विस देते हो कम है। अभी मेरे पास SICHN में इतने सारे
میں ایک صرف کورنگی میں 45 انکیوبیٹرز ہیں اور سمجھے کہ 100 اینڈ سم تھنگ انکیوبیٹرز پورے سندھ میں ہیں صرف پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں 100+ انکیوبیٹرز. تو یہ جو ہے اس کا یہ پھر بھی لوگ جو ہیں بچے ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میں ایک بچے سے زیادہ ایک انکیوبیٹر میں نہیں رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سارے بچے جو ہیں ہمیں واپس کرنے پڑتے ہیں جو آتے ہیں ان کی جن کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی وینٹیلیٹرز کی وجہ سے بھی بڑی ہمارے پاس پرابلم ہے. ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ زیادہ سے زیادہ وینٹیلیٹرز ڈال رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ انکیوبیٹر ڈال رہے ہیں اس وجہ سے کہ بہتر طریقے سے ہم لوگوں کی کفالت کر سکیں اور نیونیٹل ہمارے جو بچوں کی اموات کی تعداد جو ہے وہ کم ہو سکے. ڈائگنوسٹک لیبارٹریز جو ہے کراچی اور سکھر میں پیتھولوجیکل سروسز کے لیے ہم نے بڑھائی ہیں. اچھا, ایک ایمرجنسی ایک جو ہے آؤٹ سورسنگ ریڈیولوجی سروسز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں سی ٹی اسکینز MRIs ہماری ہیں اور بلکہ ایکس ریز بھی ہیں وہاں وہ ہم آؤٹ سورس کریں اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کمپنیز کے ساتھ کہ وہ اپنی مشین لگائیں گے اور جو کرنٹ مشینز ہیں اگر ہیں تو ان کی کمپنی کی تو وہ ان کو اپ گریڈ کریں گے اور وہ جو ہے اپنا HR لگائیں گے, ڈیجیٹل سروسز دیں گے اس میں کہ جو ہے جو رپورٹنگ ہے وہ جو پیشنٹس ہیں ان کے فون پہ بھی آ جائے, ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائے ڈیجیٹلی. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو بھی سروس کی ضرورت ہوگی مشینز کی وہ بھی وہ خود کریں گے. اور اس پہ ہم جو ایک جیسے وہ جتنے ٹیسٹ کریں گے اس کے مطابق ہم ان کو پیسے دیں گے, جتنی بھی فلمز وہ ڈیولپ کریں گے ان کے مطابق ہم پیسے دیں گے. ایک ہسٹوپیتھولوجی امیون کیمسٹری لیب, یہ کینسر کے لیے ہے, کینسر کی ڈیٹیکشن کہ کون سا کینسر ہے اور کس قسم کا کینسر ہے. یہ JPMC میں اسٹیبلش ہو رہا ہے. JPMC میں ہم ایک اور چیز کر رہے ہیں, ایک اسٹروک یونٹ بنا رہے ہیں جس کی دواؤں کی منظوری بھی ہم نے دے دی ہے کہ اس سے پہلے کہ جو ہے فل فلیج اسٹروک ہو جائے اگر ہم انجیکٹ کر دیں دوا تو اس سے وہ جو ہے جو ایمبولس ہوتا ہے جو بلاک کر رہا ہوتا ہے وہ میلٹ ہو جاتا ہے, وہ پگھل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نس کھل جاتی ہے اور اسٹروک سے بچاؤ ہو جاتا ہے. اس کے تو وہ ہم نے اس میں JPMC میں ہم شروع کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ NICVD میں بھی اسٹروک یونٹ ہے بٹ وہ کیتھیٹر ڈال کے وہ ادھر تک لے جاتے ہیں برین تک. یہ ہم ڈائریکٹلی اس کے جو یہ برین تک نہیں جائے گا, یہ صرف انجیکٹ کریں گے دوا تاکہ وہ پگھل جائے اور وہ جو ہے وہ برین سے پھر وہ اس کو کھولتے ہیں نس کو. NICVD والے ڈیٹا سینٹر ہم نے IT کمپنی ہے SITC, آپ کو پتہ ہے سندھ جو ہے ITC کمپنی ہے جو سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کی ہے, اس میں ہم اپنا ڈیٹا سینٹر کھولنے جا رہے ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کریں گے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سارا ڈیٹا وہاں ہاؤس ہوگا. تو یہ بھی ہو رہا ہے. ہمارا آپ کو پتہ ہے 30% بجٹ کم ہوا ہے, نہ کمی تو نہیں ہوئی ہے, سمجھے کہ 10% بڑھا ہے, لیکن جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہم 30% مزید ہم نہیں لے سکے اور M&R کا بجٹ بھی ہمارا ریسٹرین ہو گیا ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہم جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں ADP میں وہ میں بتا دوں. ایک تو پیڈیاٹرک جو یونٹ ہے NICVD کا, اس کے 3 بلاک اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بن جائیں اور یہ آپریشنل ہو جائے. دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیکل کمپلیکس ہے رزاق آباد میں اور سعود آباد میں, ان کو مینٹل ہیلتھ اور ٹراما سینٹر کے لیے, ایمرجنسی ٹراما سینٹرز کے لیے ہم شروع کروا دیں. دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ ریہیب سینٹر برنس لانڈی بھی شروع ہو جائے. 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے لاڑکانہ میں, وہ بھی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ 2-3 سال میں وہ تیار ہو جائے گی. ماڈیولر OTs ہم جو ہے بہت ساری جگہوں پہ لگا رہے ہیں, جس میں چاند کا ہے, لیاقت یونیورسٹی ہے, انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ شہید بے نظیر آباد ہے, غلام محمد میڈیکل کالج ہاسپٹل سکھر ہے, اور نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسکول جو ہے یہ
جو ہے سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ جو سیون میں ہے ادھر ہو رہا ہے، ریپڈ رسپانس سینٹر یہ بھی بن رہا ہے ادھر، وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا. 3 THQ ہاسپٹلز لیول DHQ لیول ایٹ کشمور، کنٹکوٹ، مٹی اینڈ سجاول یہ بھی فلی سروس میں آ گئی ہیں، اینڈ ان کا بھی ہو جائے گا. ہمارے پاس 2 ہاسپٹلز ہیں KIB کالونی انچولی کا، ان کا بڑا ذکر بھی آتا ہے. ہم یہاں کراچی میں انہیں بھی ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہم دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کا کام شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد میں لے لوں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ہماری جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں اور تعلقہ ہاسپٹلز، تحصیل ہاسپٹلز جو ہیں، ان کو سیکشن 42 کمپنی کے تحت چلائیں. وہ سیکشن 42 کمپنی کی ہم جو ہے اس کی جو ہے اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کلب کیا جائے اور کس طرح سے انہیں سیکشن 42 کمپنی، جس طرح ہم PPHI کو پرائمری ہیلتھ کیئر دیتے ہیں، سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو بھی سیکشن 42 کمپنی کے تحت دینا چاہتے ہیں. آپ لوگ میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ یہ نہیں کہ آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں مفت علاج کریں گی جیسے ابھی ہو رہا ہے مفت علاج ان میں، لیکن ان کی مینجمنٹ میں بہتری آ جائے گی. اور جو مینجمنٹ میں ہم بہتری دیکھ رہے ہیں PPHI میں کہ دوائیں اویلیبل ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں بہت بہتری نظر آئے گی اگر ہم سیکشن 42 کمپنی کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں جو ہے ہائرنگ فائرنگ کا مسئلہ بھی سالو ہو جاتا ہے، اگر کدھر کمی پیشی ہوتی ہے اس کا مسئلہ بھی سالو ہو جاتا ہے اور بہتر مینجمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم بہت ساری چیزیں ضرور میں سمجھتی ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا رول پالیسی میکنگ، اس کا رول جو ہے پالیسی میکنگ کا، فائنینشیلز کا، اور جو ہے اوور سائٹ کا جو ہے رول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مینجمنٹ کا رول جو ہے وہ ہم ڈیوالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہتری آ جائے. تو اس کے ساتھ میں نے یہ بریف جو دیا ہے ہم لمبا ہو گیا، لیکن ابھی اب کوئی کوشچن کرنا چاہتے اچھا جی میڈم، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے تقریباً جو ہاسپٹلس ہیں یا ڈسپینسریز ہیں وہ PPHI کو دے دی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر آپ گراس روٹ پہ جا کے دیکھیں گی تو سندھ کی جو ڈسپینسریز ہیں، جب یہ سندھ حکومت کے ہینڈ اوور تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہاں پیناڈول تک کی چیزیں مل جاتی تھی. اب تو پیناڈول بھی ملنا بند ہو گیا ہے اور وہاں 12 بجے 1 بجے کے بعد کوئی عملہ ہی نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ یہ فیول بچانے کے چکر میں یہ جو آپ کے ورٹیکل پروگرام جو ہیں ان کی ویکسین بھی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس میں کیا کہیں؟ دیکھیں، ایک فرسٹ آف آل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیناڈول بھی نہیں ملتی، GDs ابھی ہمارے پاس نہیں تھی. گورنمنٹ ڈسپینسری تھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس. ابھی ہم نے GD لے کے PPHI کو دی ہے، اب بھی دی ہے بالکل ابھی. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں بالکل عملہ نہیں تھا. ہم ابھی ان کو برتھنگ اسٹیشن بنا رہے ہیں یہاں، یعنی وہاں جچکی ہوگی، اور اس کی جچکی کے لیے ہم نے ورلڈ بینک سے پیسے لیے اور وہ ساری GDs کو جو ہے ان کو رینوویٹ کر رہے ہیں، اور GDs جہاں بالکل ختم ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. اور اس میں ہم جو ہے کمیونٹی مڈ وائفس کے ذریعے چلائیں گے، یعنی جچکی کا جو عملہ ہے وہ ڈاکٹرز نہیں کریں گے، کمیونٹی مڈ وائفس کریں گی. اور یہ ٹرینڈ کمیونٹی مڈ وائفس ہیں جن کو 4 سال کی ٹریننگ دی گئی ہے. میڈم ایک کوشچن دوسرا یہ ہے کہ GDs جو ہے ابھی بہتر کارکردگی کریں گے. PPHI کے حوالے اس لیے کیا ہے کہ وہ کمیونٹی مڈ وائفس کو ہائر کریں گے اور وہ GDs چلائیں گے. پیناڈول نہیں ملنا یہ غلط بات ہے. ابھی یہ جو ہے میں نے بہت ساری جو BHUs ہیں جو 12-1 بجے تک بند ہو جاتی تھی ان کو میں نے 24/7 بھی کر دیا ہے. اور جو RSCs ہیں وہ تو 24/7 ہی ہیں، اور وہاں C سیکشنز بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم GDs بنا رہے ہیں ان کو کلب کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایمبولینس سروس ہو جو ریفر کرے کمیونٹی ہیلتھ مڈ وائفس جو ہیں. اگر کوئی کمپلیکیٹڈ کیس آتا ہے تو وہ نارمل ڈلیوری نہیں کر سکتی ہیں تو اس کو ایک جدھر کلوزسٹ C سیکشن جہاں سرجری ہو سکتی ہے وہاں بھیجیں. جی. اور عمر کوٹ کا جو ہے سیکرٹری ہیلتھ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ایکشن اوبیسلی لیں گے. ایشو بنا ہوا ہے اور بچوں کی ہم بات بھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں جو کہ کراچی میں ہیں ان میں بھی فائر سیفٹی کے کوئی بہتر انتظامات جو ہے وہ نہیں دیکھے جا رہے.
اس حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو اسپیچ ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اسپتال چلانا چاہ رہی ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اگر یہ اسپتال سبھی چلیں گے تو اس وقت جو منسٹری ہے پھر اسے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلایا لیکن میں نے یہ نہیں کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ ہم جو ہے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ پرائیویٹائز سمجھیں گے، لیکن یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اپنا عملہ رکھتی ہے ادھر اور جو ہے، لیکن وہ کیونکہ اگر کمی ہوتی ہے تو وہ ہائر کانٹریکچوئل ہائرنگ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں. اور دوسری چیز جو ہے اٹس ناٹ کہ ہاں وہ پیسے لے رہے ہیں مریضوں سے اور پیسوں سے وہ کر رہے ہیں. وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ابھی بھی فری ہوگا، اس سیکشن 42 کمپنی کے تحت بھی فری علاج ہو رہا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، میں نے ابھی بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پالیسی میکنگ، لیجسلیشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اوورسائٹ، مانیٹرنگ ایویلویشن ہر فیسلٹی کی، اور یہ دیکھنا کہ فائنینشیل بد انتظامی نہ ہو تو اس کی وجہ سے فائنینشیل جو ہے فیسلٹیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس. فائر سیفٹی کے حوالے سے میں بتا دوں، ہم نے فائر سیفٹی کی، مجھے بہت افسوس ہے جو بچوں کی اموات ہوئی ہے اسلام آباد میں، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے یہاں فائر سیفٹی کے لیے جب گل پلازا کا ہوا تھا انسیڈنٹ، اس پہ ہم نے فائر سیفٹی کی ایک مہم شروع کی تھی. اور اس میں ہم کچھ میں سیدھا چیزیں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پرانی اسپتالوں کا سروے کر رہے ہیں کہ ان کی جو لائنیں ہیں بجلی کی وہ ناقص نہ ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. ہم ان کی جو ہے سرکٹ بریکرز یا کٹ آؤٹس جو ہوتے ہیں ان کو پینلز کو دوبارہ نئے سرے سے ڈالنا چاہ رہے ہیں اور وہ کریں گے. اور دوسری چیز جو ہم کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے فائر ایکسٹنگوشرز خرید کے ڈال دیے ہیں اور وہ فائر ایکسٹنگوشرز ہر ہاسپٹل میں ہوں گے. بکیٹس وتھ سینڈ ہوں گی کہ سینڈ سستا، سب سے سستا کام تو یہی ہے کہ آپ ریتی ڈال کے آگ کو بجھائیں. دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں، اور میں نے ہر جگہ ہم یہ نوٹسز لگا رہے ہیں کہ نو اسموکنگ، کیونکہ آکسیجن سپلائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انفلیمیبل مٹیریل ہے، آگ لگ سکتی ہے. ڈرلز جو ہے فائر ڈرلز ہوں گی عملے کی، سارے عملے کی، نیچے سے لے کے اوپر تک کے مینجمنٹ تک کی ڈرلز ہوں گی، فائر ڈرلز ہوں گی. اور دوسری چیز جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ الگ سے ایک ٹینک لگا دیں پانی کی، جو پانی کا اسٹوریج ہو، اور اس کی لائن ہم لگا دیں فور ہوز، فائر ہوز کے لیے. تو وہ ذرا سا مہنگا کام ہے، تھوڑا سا عرصے کے بعد ہوگا، لیکن ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے. دوسری چیز ہے جو نئے ہسپتال بن رہے ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اسپرنکلر سسٹم، اسموک الارم سسٹم، یہ چیزیں ہوں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا یہ جو فائر ایشو بتایا، تو پوری سندھ میں اس وقت ایک ہی بلب سینٹر ہے جو کراچی میں ہے، باقی جو حیدرآباد میں ہے لیکن وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے. پوری سندھ میں جب کوئی آگ کا واقعہ ہوتا ہے تو پیشنٹ کو شفٹ کیا جاتا ہے کراچی، اور جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تب تک وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کے بلب سینٹر ہے وہ باقی سندھ کے اضلاع میں کیوں نہیں قائم کیے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ ہسپتالوں میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن آپ کا نعرہ ہے سندھ حکومت کا کہ تھرڈ بدلے گا پاکستان. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے تھرڈ کی بجلی میں، وہاں CBC تک کا ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا. تو کیا وجوہات ہے کہ وہاں فنڈنگ کا ایشو ہے یا کوئی اور معاملہ؟ میں ایک سیکنڈ، دو تین چیزیں آپ نے پوچھی نا. میں پہلے تو جو ہے یہ اب جو ہے برن سینٹر کا لانڈی میں نے بتایا برن سینٹر ہم بنا رہے ہیں. اچھا، ٹراما سینٹر میں برن سینٹر کے لیے فلور ہے، اس پہ بھی بنائیں گے ہم لوگ. اور جو ہے حیدرآباد کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں برن سینٹر نہیں کھول سکتے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس HR عملہ نہیں ہے جو جائے برن سینٹرز کی وہ کرے، کیونکہ ڈاکٹرز بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ برنس ہینڈل کریں. وہ ان کو پسند نہیں ہے کہ برنس میں وارڈ میں وہ تعین ہو، ان کی تعیناتی ہمیں والی بڑی مشکل ہوتی ہے برن سینٹر میں، اس وجہ سے وہ جاتے ہی نہیں اس طرف برن سینٹر کی طرف. تو اس وجہ سے یہ مشکل ہے. باقی جو آپ نے مٹی کی بات کی وہ اس کو ہم نے بہت بہتری کی ہے، اس میں ایسوسیشن بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے اور ہر چیز وہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ابھی اوبویسلی میں یہ نہیں کہتی ہوں ہم نے سب کچھ جو ہے یہاں شکر اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. میں کہہ رہی ہوں ہم ہر جگہ کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے اسلام کوٹ کی ہاسپٹل بہت بہتر ہے. مٹی میں ہم کوشش کریں کہ تالکا ہاسپٹلس کو بہتر کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ GDs اور BHUs RSCs
जो है थरपारकर में, नगर पार्कर में बेहतर हो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, आस्ते आस्ते टाइम लगता है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी। क्या चीज़ थी पूछो आपने? वो जो वैक्सीन है वो खराब हो रही है, नहीं, तो वैक्सीन जनरेटर नहीं चला। नहीं, वैक्सीन नहीं खराब हो रही। हमारे पास सारे वैक्सीन पे AVM है, वो डिटेक्ट करता है कि वैक्सीन अगर एक्सपायर हो चुकी है, तो कोई ऐसी वैक्सीन नहीं खराब हो रही। हमारा सारा स्टोरेज फैसिलिटी काम कर रही है, हमारा कोल्ड चेन बिल्कुल काम कर रहा है। मैडम मेरा ये सवाल है आने का माइक ऑन कर दो। अच्छा, मेहरबानी, बहुत बहुत आप सबका सबके तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी था, ये बहुत अरसे से मैं सोच रही थी, स्पेशली बजट के बाद मैं चाह रही थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन हो ना सका बिकॉज मैं छुट्टियों पे चली गई थी थोड़े अरसे के लिए। बहरहाल जो चीज़ें अब तक हो चुकी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ। उसमें जो है हमने एक तो पॉलिसी और लेजिस्लेशन पे बहुत काम किया। इस साल भी हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं पॉलिसी और लेजिस्लेशन पे, ये बिल्स पे जो हुकूमत की तरफ से हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुरुस्ती की तरफ चली जाएं। तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी हम पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ आपको। एक तो आपको पता है कि हमारे पास नर्सेस की कमी है, और बहुत ज़्यादा शदीद कमी है, और वर्ल्ड वाइड कमी है। ये सिर्फ हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये कमी है, और बल्कि बहुत सारी नर्सेस हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं, मेल और फीमेल दोनों। और इस वजह से हमने एक नर्सिंग पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, बल्कि हमने शुरू कर दिया है उस पर काम। एक तो उसमें ये होगा कि सारे कॉलेजेस और स्कूल्स, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उन सब की जो है एक मुश्तरका जो है एडमिशन पॉलिसी होगी। उसमें मुश्तरका टेस्टिंग होगी, और इस तरह से उनको बेहतर क्वालिटी हम लेके जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेहतर स्टाइपेंड्स हम ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइपेंड दें। इस ज़मीन में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी बात कर रहे हैं, और मेरी डिपार्टमेंट बात कर रही है, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें कुछ पैसे अभी ऑन बोर्ड तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो नर्सिंग केडर की इम्प्रूवमेंट के लिए, मास्टर्स इन नर्सिंग की ज़्यादा तादाद बढ़ाने के लिए, बैचलर्स इन नर्सिंग की ज़्यादा तादाद बढ़ाने के लिए वो कुछ हमें मदद करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो जाए। अभी हमारे पास कोई 3,000 के करीब हमारे यहाँ से, ये 5,000 के करीब समझे पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कॉलेजेस में से नर्सेज निकलती हैं। अभी हमें इसको बढ़ाना है, हमें एटलीस्ट 5-6 साल, अगले 5-6 साल में या 10 साल में हमें 46,000 नर्सेज निकालनी है अपनी तरफ से। हमने एक शुरू में, जब पिछले साल मैंने एक थोड़ा सा संजय के पायलट प्रोजेक्ट किया था, जिसमें जो BSN की नर्सेज थे लड़के और लड़कियां जो पास हुई थी और बेहतर रिजल्ट उनका था, उनमें से 15 हमने चूज़ की और 15 को हमने टेस्टिंग की, और उनको हमने एक स्पेशल कोर्स, एक रैम्प्ड अप कोर्स, एक क्रैश कोर्स की तरफ डाला, जिसमें 5-6 चीज़ें थी, और जिसकी वजह से उन 15 में से बल्कि 10 तो अभी मैं समझती हूँ कि वो कुवैत में उन्होंने अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो वो मैं इस वजह से भी इसलिए खुश होती हूँ कि ये जो है ऐसे तबके से आती हैं नर्सेज, और आते हैं जहाँ उनकी जो है बहुत घर की हालात इतने अच्छे नहीं होते, उनकी पॉवर्टी लेवल होती है, वो लोअर मिडिल क्लास और अपर पुअर क्लास से आते हैं। तो अगर वो बाहर जाते हैं, पूरे ख़ानदान की कफ़ालत होती है, पूरा ख़ानदान बेहतर तरीके से चल सकता है। तो इस वजह से नर्सिंग पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो पैसे आएंगे, उसके जो है उसकी ज़मीन में हम चाह रहे हैं कि 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को बनाएं। जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे, एक हैदराबाद में है और एक कराची में होगा, जो सब इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को देखेगा, रिसर्च करेगा, स्पेशली ऑन नर्सिंग, एंड
نہ صرف نرسز بٹ وہ ٹیکنالوجی پہ جو ہیلتھ پیرامیڈکس ہیں ان کے اوپر بھی وہ کرے گا. تو الائڈ سائنسز نرسنگ اینڈ الائڈ سائنسز کے یہ 2 یونٹس بنیں گے جو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے لیجسلیشنز کی تھی اس میں ہم نے نرسنگ پالیسی کی لیجسلیشن کی, دوسری BIUT ایکٹ کی ہم نے لیجسلیشن کی. BIUT آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ, یہ ہم نے SIUT کے طرز پہ ہسپتال بنایا ہے ادھر نوابشاہ میں بے نظیر آباد میں, اور اس میں جو ہے یہ SIUT چلا رہا ہے یہ ہسپتال, اور یہ بہت لیکن اس کا بورڈ الگ ہم نے کر دیا ہے اور یہ بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے, اور اس میں بہت آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, لیتھوٹرپسی بھی ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے, ڈائلسس تو عام چیز ہے وہ بھی ہو رہی ہے. دوسری چیز ہم نے کیا ہے کہ ہم نے آپریشنل اٹانومی دی JPMC کو, NICH کو اور NICVD کو, ان کا بورڈ ہے, اور ان کے اندر ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے تاکہ تھوڑی ان میں بہتری آئے, یہ اپنی طرف سے لوگوں کو ہائر بھی کر سکیں اور اس میں بہتری. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میری متواتر کاوشیں رہی ہیں کہ اس کے جو عملہ ہے جو بار بار کورٹس میں چلا جاتا ہے ان کو جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہوتی رہی ہیں, اور اس نیگوشیشنز کے نتیجے میں ہم نے انہیں JSMU میں ضم کیا ہے, جو جنرس یونیورسٹی ہے ہماری, اس میں ضم کیا ہے, اور اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں ڈراپ ہوئے ہیں, لیکن ایک آدھ پرابلمٹک لوگ ہیں جن کو میں ریپیٹریٹ کرنا چاہ رہی ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں, تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, سندھ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکٹ جو پاس ہوا تھا اس کے اندر کچھ ترامیم کی ہیں ہم نے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن لیجسلیشن میں بھی کچھ ترامیم کی ہیں, NICVD کے ایکٹ میں بھی کچھ ہم نے ایڈیشنز کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی جو اینڈ آف لاسٹ ایئر ہم نے جو پچھلے سال کی آخر میں ایک کام کیا ہے کہ کچھ فیسلٹیز جو تھیں BHUs اور RSCs اور کچھ گورنمنٹ ڈسپینسریز جو تھیں وہ DHOs کے پاس تھیں, ایک آدھ دو تین ہر ڈسٹرکٹ میں. تو اس میں مسئلہ یہی ہو رہا تھا کہ پیسے تو ان کے پاس بہت چلے جاتے تھے لیکن وہاں کام صحیح نہیں ہو رہا تھا, یعنی 5-10 پیشنٹ ہوتے تھے اور وہ پیسے پوری ڈسپینسری یا BHU RSC کو چلانے کے لیے لے رہے تھے. تو ہم نے وہ ساری ڈسپینسریز اور BHUs RSCs ان کے قبضے سے لے لی, ان کے اختیار سے لے لی, اور ہم نے PPHI کے حوالے کر دیے. اب PPHI پورے ہاسپٹل